بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جیسے کہ ہم نے کوئی 10 دن پہلے بھی ایک اس پہ بات کی تھی کہ جو آن لائن فراڈز آج کل بہت بڑے بن رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹ ورک اور MLM کے ذریعے بہت سے کمپنیز جو ہیں جنہوں نے اربوں روپے کا پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ کیا، جس میں B4U سب سے ٹاپ پہ ہے، لاسانی ہے، اسی طرح آل پاکستان پروجیکٹ ہے، 3 جینیس ہے، پھر رابٹ کے نام سے اور پھر نیبولا کے نام سے، ای کامرس کے نام پہ، یعنی آن لائن جو ہے نا ایک اور نیا، ہر کمپنی جو ہے وہ ایک نیا شوشہ سامنے لے کے آتی ہے، اور غریب اور جو ہماری نوجوان نسل ہے جو کہ ایک تو لالچ میں بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی دن دگنی رات چگنی شاید ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو شاید وہ چیزوں کی تصدیق کیے بغیر پیسہ لگاتے ہیں۔ اور کوئی یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس طرح بلاتے ہیں لوگوں کو، قائل کیسے کرتے ہیں ان کو، جو ہے وہ فوراً سائیکل سے ہیلی کاپٹر پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جبکہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ شاید اس طرف نہیں دیکھتی، جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج نیبولا شاپنگ کے حوالے سے آپ نے 10 دن پہلے بھی ایک ویڈیو کی، پھر اس کے بعد کی، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنرل مینیجر تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید ظفر صاحب، وہ بھی ہمارے شو میں آئے اور انہوں نے کلیئر کیا کہ کس طریقے سے ان کی ویڈیوز، ان کی تصاویر، ان کی جو بریگیڈیئر لیول کا جو ان کا عہدہ تھا اس کو کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا، استعمال کیا، اور پھر لوگوں کو باقاعدہ طور پر قائل کیا کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ آرمی کے لوگ موجود ہیں، اور یوں لوگوں سے پیسہ بھی وصول کیا۔ اب آج میں نے پروگرام میں مدعو کیا ہے، جناب موجود ہیں میرے ساتھ فیصل فاروق، جو کہ ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے پہ رہے، اور ظاہر ہے ان پر بہت سے الزامات ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس 2 طرح کی شکایات آتی ہیں، ایک تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیں جی نیبولا میں، نیبولا ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے، آن لائن ایک ایپ ہے، ایک ویب سائٹ ہے، اس میں ہم اس میں ہم جو ہے نا وہ 2000 لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا ملے گا، روبوٹک الگ سے ہے، یعنی آپ اس کو کٹ شارٹ کروں تو 2000 سے لے کر وہ 2 کروڑ تک لوگوں کو لگوانے کے لیے مختلف آفرز دیتے تھے، اور پھر اس میں کچھ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے پونزی اسکیم جو بھی ہوتی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے، پہلے وہ کسی اور طریقے سے پھنسا دیتے، پھر وہ اس پہ لے جاتے تھے، اور پھر اس میں شروع میں ارننگ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو، مزید لوگوں کو پھنسا دیں، اور پھنسانے کے بعد ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ نیبولا شاپنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو ہم نے انیشل سٹیج پہ ابھی تک تحقیقات کی ہیں، ہمیں ایک بہت بڑے لیول پر یہ فراڈ نظر آیا کہ اس میں جو جینون لوگ ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں، یا وہ ایک فیک اپنا آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ویب سائٹ بھی فیک ہے، پھر اس کے بعد وہ مختلف ممالک کے نمبرز کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو بات کرتے ہیں، اور ابھی تک فزیکلی اگر ہم دیکھیں جنرل مینیجر جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھے اور ڈپٹی جنرل مینیجر فیصل فاروق ہیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ بھی جو ہوا ہے وہ اپنی زبانی وہ خود بتائیں گے۔ فاروق صاحب، فیصل فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ نیبولا جو کمپنی ہے، اس میں آپ ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے پہ رہے، کیسے کمپنی کو جوائن کیا، اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 98 کروڑ جو ہے وہ فیصل فاروق لے گیا، یعنی 1 ارب آپ لوگوں کو کھا گئے ہیں، وہ کیسے کھایا آپ نے؟ جی بہت شکریہ نوید ستی صاحب آپ کا، مجھے موقع دیا آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو میں اس میں آیا کیسے، میں بیسیکلی ایک بینکر ہوں اور میرا تعلق آزاد کشمیر مظفر آباد سے ہے۔ تو میں جب نیبولا کے پلیٹ فارم پہ آیا تو مجھے ایک لنک موصول ہوتا ہے، جو لنک مجھے موصول ہوتا ہے وہ لنک کو میں اگنور کر دیتا ہوں، اور ایک بروشر بھی مجھے پھر آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں، میرے واٹس ایپ نمبر پہ آتا ہے یہ جو مجھے بروشر ملتا ہے، تو اس کو میں پڑھتا ہوں، ریڈ کرتا ہوں، تو تب میں نے اس کے اوپر دیکھا لکھا ہوا تھا ای کامرس کا یہ پلیٹ فارم ہے، ای کامرس کووڈ-19 کے بعد اب دنیا جو ہے وہ ای کامرس کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ای کامرس کا پلیٹ فارم یا آپ اس بندے کو جانتے ہیں جس نے آپ کو واٹس ایپ کیا یا؟ جی بالکل، اس کو واٹس ایپ نمبر تھا، اس کا امریکہ کا نمبر آ رہا ہے، بالکل وہ میرے پاس موجود بھی ہے، میں آپ کو ریکارڈ بھی دے دیتا ہوں۔ ویسے اس بندے کو نہیں جانتے آپ؟ نہیں، میں بندے کو نہیں، بندہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، اور وہ اپنا نام یعنی ایک فیک بندہ ہے، اس نے واٹس ایپ کیا، فی میل کے نام سے وہ ظاہر کر رہا تھا، جینی میرا نام ہے، یہ ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے۔ تو اس کو آپ جوائن کریں، اور اس کو جوائن کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے اس کے اوپر ارننگ کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے 15 سے 20 منٹ ورک کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، آفیسز میں کر سکتے ہیں، اپنے اسکول میں کر سکتے ہیں، یا جس بھی جگہ آپ اس کے اوپر آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آیا اس کے اوپر، مجھے یہ جب لنک موصول ہوا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر
آہستہ آہستہ جب میں نے اس کے اوپر ورک سٹارٹ کیا تو میں نے انیشیلی انہوں نے مجھے سکھایا ٹیچ انہوں نے کیا کہ یہ اس کا جو انکم ٹیبل ہے جو میں نے آپ کو بھی رکھ دیا ہوا انکم ٹیبل میں لے کے بھی آیا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھا ہوگا. تو اس ٹیبل کے مطابق انہوں نے کہا 2000 روپیز آپ نے جسٹ انویسٹ کرنا ہے, جو انویسٹ کریں گے جس کے کوئی مالز ہیں, امازون ہے, فرسٹ دراز ہے, اس طرح کوکیز کے, جہاں سے ہم لوگوں نے سمجھے یہ تو بڑا لیگل پلیٹ فارم ہے. اب جب انویسٹ کرنے کی باری آئی انہوں نے کہا انویسٹ کرنا ہے, تو میں نے اس کو بڑا کیونکہ میں بیسیکلی ان چیزوں کے اوپر جو ای کامرس ہے یا یہ اس طرح کی ایپس ہے میں نے کبھی زندگی میں ان کے اوپر کام نہیں کیا ہوا تھا, مجھے اس چیز کے حوالے سے بالکل پتہ نہیں تھا. تو انہوں ہی نے مجھے بتایا کہ ان کو ایسے انویسٹمنٹ کرنا ہو. جب ہم انویسٹ کرتے ہیں نویر صاحب تو اس کے اوپر جو بینک چینل تھا, بینک چینل کے اوپر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پاکستانی بینک موجود تھے, نیشنل بینک موجود تھا, الفلاح بینک موجود تھا, HBL بینک موجود تھا, سسٹم کے اوپر موجود تھے. تو وہاں سے ایپ کے اوپر, اس ویب سائٹ کے اوپر تو وہاں سے یقین اور یہ ہو گیا کہ یار یہ کوئی انلیگل پلیٹ فارم تو ہو نہیں سکتا ہے, یہاں پر ہمارے اپنے ذاتی بینک بھی موجود ہیں سارے. تو وہاں سے جب انویسٹمنٹ میں نے کی, جب میں نے انویسٹمنٹ شروع میں کی انیشیلی 2000, تو وہ میں نے 5 سے ڈیلی کا آپ کے پاس آ جاتا تھا, اس میں 64 روپیز انکم ٹیبل کے مطابق. تو میں اس کے اوپر رہا کچھ دن, 15 سے 20 دن رہا, میں نے اس کے اوپر ارننگ کی 64 روپیز کے حساب سے ڈیلی آتی رہی مجھے. تو جب مجھے یہ ارننگ ہو گئی 2000 کے لگ بھگ, میں نے وڈرال لینا شروع کیا. تو اس کا میں نے جو جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے وہ ساتھ لنک کیا اپنا, وہ طریقہ بھی مجھے انہوں نے سکھایا. جب میرے اکاؤنٹ کے اندر ریل میں پیسے آ گئے تو میں نے اس کو یہی لیا, ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے اور یہ ایک لیگل ٹائپ ہمارے پاس وڈرال بھی آ رہے ہیں. تو جب ہمارے پاس وڈرال آتا ہے, میرے پاس وڈرال آتا ہے, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہم پر آپ کی اس کے ساتھ آپ کو اپ گریڈ بھی جا سکتے ہیں, 10 سے 15 دن کے بعد اگلے پلیٹ فارم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو نا اس طرح, میں نے جب اس کو سیکھا تو سیم یہی چیزیں اس میں وہ سکھاتے ہیں اور ایسے آپ کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, آپ کو بالکل بھی نہیں لگتا کہیں سے یہ کوئی انلیگل پلیٹ فارم ہے یا یہ ای کامرس کا پلیٹ فارم نہیں ہے. یا پھر کووڈ کے بعد بھی آپ لوگ کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے کہ واقعی پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر اب نظام کووڈ کے بعد ای کامرس کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ تو میری شروع کی انیشیل سٹوری یہ تھی جہاں پر میں اس کا آیا. دوسرا کوسچن تھا آپ کا, آپ نے ایز اے DGM اس کو بھی جوائن کیا رہا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایکسپوز بھی کیا ہے. تو بالکل میں نے ایز اے DGM اس کو جب جوائن کیا تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے, اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, میں نیشنل بینک کی جاب کر رہا تھا, میری 12 سال کی جاب بھی ہے. پھر میں نے جب انہوں نے مجھے سعید ظفر ڈار صاحب کا یہاں پر ذکر کرتا چلوں گا, ان سے بھی ملایا, وہ آرمی کے بریگیڈیئر تھے, ہم لوگوں کی ملاقات بھی ہوتی. وہ بیسیکلی ایک نہایت سیدھے سادے شریف النفس انسان ہے, جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں. وہ بالکل بھی اس طرح کی چیزوں سے یا ان کی یہ والی نیت نہیں تھی یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے یا ہم میں خود بذات خود. نہیں, تو آپ نے 12 سال نیشنل بینک میں نوکری کی, اس کو بھی آپ نے ریزائن دیا؟ جی ریزائن کر دیا تھا. اور اس چکر میں اس چکر میں کہ یار یہ لوگ پاکستان, انہوں نے ہمیں ایسا یقین دلایا ہوا تھا. یہ دیکھیں SCCP کے یہ دیکھیں ڈاکومنٹس بھی انہوں نے ہمیں دیے ہوئے کہ جی ہم اس کو پاکستان میں آ کے رجسٹرڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہم ایمیزون کی طرح ایک پلیٹ فارم بنائیں گے. میں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے سامنے اس پوری صورتحال میں کوئی فزیکل بندہ نہیں آیا, کوئی فزیکل آفس نہیں ہے. فزیکل آفس کا انہوں نے یہ کہا تھا جی فزیکل, دیکھیں ہم سے پہلے بھی اس میں شکیل نامی بندہ کنٹری مینیجر رہ چکا ہے, سنا ہے, اس کا آفس بھی تھا یہاں پر اسلام آباد کے اندر, اور ان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا جی شکیل نے جو ہے کمپنی کے ساتھ کمپنی کو ڈسیو کیا اور ہمارا جو آفس کا سیٹ اپ تھا FBR کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ ہمیں انلیگل بنا کے دے دیا, یا جو بھی تھا انہوں نے اس کو گول مول ہی رکھا ہے اس بات کو. یہ جو ایویڈنس میں اس کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں, انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. تو یہ والی چیزیں تھی کہ ہمیں انہوں نے بالکل ذہنی طور پہ کہیں بھی یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یا یہ ہمارا, ہم پاکستان کی طرف نہیں آئیں گے یا ای کامرس نہیں ہے. ایکچولی اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یا اس طرف یہ جائیں گے تو ہم نے بھی اس کے اوپر ہی رہنا تھا, اور ہم اس چکر میں ہی تھے, میں اور سعید ظفر ڈار صاحب, کہ ہم پاکستان کے اندر اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے اگر تو ہم اس کو لانچ کریں گے, ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے. ہماری نیت میں آپ بالکل بھی شک نہیں کر سکتے, نیت یہی تھی کہ یار ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں, ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں. نہیں, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی کہ ایک فزیکل بزنس یعنی کوئی آفس نہیں ہے, کوئی فزیکلی جو بندہ آپ کو میسج کر رہا ہے وہ بھی ایک فیک میسج ہے, ایک پتہ نہیں کس کنٹری کا نمبر ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ تو سائبر کرائم ہے نا سیدھا, اور یہ آئے روز
لوگوں کے سسٹم کو ہیک کرنا، لوگوں کو مختلف طرح کی وہ کرنا. تو پھر جب آپ نے جس کو جوائن کیا، آپ کو ڈیلی پیسے آنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کو چھوٹا سا لگا کہ واقعی یہ کوئی مطلب ہے. ای کامرس اس میں کہاں تھی؟ کہیں آپ کو ای کامرس نظر آئی ہے؟ دیکھیں سر، ہمیں کیونکہ بہت زیادہ ہم ای کامرس کے حوالے سے اس لیے بھی پاکستان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے کہ یہاں پر اتنا ہمارے پاس اس طرح کا سیٹ اپ بھی نہیں ہے. یہ میں حکومت سے بھی آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا، آپ پاکستان کے اندر ای کامرس کو لانچ کریں. ہم نوجوان ہیں، ہم لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارا ملک، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نہ پیچھے رکھا جائے باقیوں سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جو آپ سب کے لیے ایک ایگزامپل بن چکا ہوا ہوں، جو میں نے یہ جو راستہ اختیار کیا، میں نے اس کو یہاں تک کہ اپنی گورنمنٹ کی جاب بھی چھوڑ دی ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنا سب کچھ لاس کیا. آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ آپ بالکل خدارہ جو یوتھ ہے، آپ سب لوگ ہیں، یہ میری ایک جنگ ہوگی، ہم سب کی ایک جنگ سمجھ لیں کہ میں آپ کے لیے اگر ایگزامپل بنا ہوں، میں ابھی کس سٹیج کے اوپر ہوں، میرے اوپر کس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. اور ہماری نیت یہی تھی کہ یار اس پلیٹ فارم کو، اگر یہ پلیٹ فارم پاکستان میں لانچ ہو جاتا ہے، رجسٹرڈ ہو جاتی ہے کمپنی SCCP سے، تو یہ کتنا بہترین ارننگ کا پلیٹ فارم تھا. لیکن نہیں، میں بتاؤں، پہلی بات ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے نا مارکیٹنگ، یعنی جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، MLM ہے، وہ پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں کمپلیٹلی اللیگل ہے، بین ہے. پہلی تو بات یہ، اور کیونکہ اس کے اندر بہت سی لوپ ہولز ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنے شہریوں کو ان چیزوں سے دور رکھتی ہے. اب ڈیفینیٹلی جب اس طرح کی کمپنیز آتی ہیں تو وہ اسی طرح کی لالچ دے کر، لوگوں کو لالچ ہوتا ہے، وہ اپنے تمام تر عزیز و اقارب کو پھنسا دیتے ہیں، سارے لوگوں کو پھنساتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ان کو شروع میں پیسہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یکدم، کیونکہ کہیں فزیکل تو ہوتے نہیں ہیں وہ. اب آپ اس سے بڑی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو کمپنیاں فراڈ کرتی ہیں، کم از کم کوئی فزیکلی بندہ موجود ہوتا تھا. اس میں تو کچھ فزیکلی نہیں ہے، ویب سائٹ بھی فیک ہے. آج اگر وہ چاہیں تو ویب سائٹ بھی بند ہو جائے گی، ان کے یوٹیوب واٹس ایپ گروپس بند ہو جائیں گے. کیا کریں گے آپ لوگ؟ اب آپ کے اوپر الزام جو ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے رپورٹرز تک میسج پہنچ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ جو فیصل فاروق صاحب نے کوئی 98 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے تو خود کروڑوں روپے کمائے ہیں اور ہمیں پھنسا دیا ہے اور خود ریزائن دے دیا. اب اس الزام کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ نے نیشنل بینک کی جاب بھی چھوڑ دی، ادھر سے آپ جو DGM کے عہدے پہ تھے وہ بھی آپ نے اٹھا لیا. تو واقعی جو 98 کروڑ ہے وہ کہاں رکھا ہے آپ نے؟ جی بہت اچھا کوسچن. اس 98 کروڑ کی جو ہسٹری ہے، جو اس کی سٹوری ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب میں DGM بنا، اور میں اور GM صاحب، ہم لوگوں نے DGM بننے کے بعد کچھ ہی دنوں میں محسوس کر لیا تھا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ فراڈ کرنے جا رہی ہے، اور یہ ایک فراڈ ہے. کیونکہ جب ہم نے ان کو پکڑ لیا تھا یہ فراڈ ہے، تو میں نے اور DGM صاحب نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے، انہوں نے GM صاحب نے مشورہ کیا کہ یار یہ تو فراڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جو ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وہ تو 1500 لوگوں کا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، آپ خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ میں 10 دن یا 15 دن پہلے میں نے ایک اسی طرح سٹوری کی، کچھ لوگوں نے کمپلین کی، اور اس میں برگیڈیئر صاحب کا ذکر تھا، آپ کا تھا، کوئی بٹ صاحب ہیں، کوئی یہ شکیل ہے، اور پتہ نہیں کوئی 2-4 اور بھی نام ہے، ایک سندھ سے بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد آپ لوگوں کو جب ہم نے سرچ کیا تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی. لیکن دوسری طرف ویڈیوز آپ لوگوں کی، آڈیوز تو وہ پھیلا رہے تھے. تو کیا وجہ ہوئی کہ سامنے کیوں نہیں آئے آپ لوگ؟ مطلب خاموشی کیوں کی؟ آپ کو جب آپ نے پکڑ لیا ان کو کہ یہ فیک ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بالکل یہ پلان تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو ریزائن کرنا ہے، برگیڈیئر صاحب کی طرف سے تھا کہ، اور ہم یہ کریں گے کہ جو لوگ ہیں ان کا وڈرال ہمارا آئے، اور ہم مزید لوگوں کو بچانے کے لیے ایک گروپ کریٹ کیا. ہم نے آل پاکستان کشمیر کے نام سے ایک واٹس ایپ کا گروپ کریٹ کیا. ہم نے وہاں پر لوگوں کو، میں نے وہ کریٹ کیا، میں نے وہاں پر لوگوں کو اپنے تمام جو ان کے مینیجرز تھے اور سٹی پارٹنر تھے، اور جن کا ہمیں یہ جو مینیجرز تھے، سٹی پارٹنر تھے نا، تو ان کے حوالے سے میں یہاں پر آپ رک جائیں. یہ جو گروپ ہے، ان کے نیٹ ورک میں 27 سے 30 لوگ موجود ہیں، اور یہ ہمام سے پہلے چل رہا ہے، 6-7 ماہ پہلے کے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر شہر کو، ہر سٹی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. لائک اسلام آباد کو الگ سے کیا ہوا ہے، لاہور الگ میں بندہ بیٹھا ان کا، کراچی میں الگ سے ہے، کوئٹہ میں الگ سے ہے. یہ سارے لوگ پہلے سے کام کر رہے تھے. اب یہ سارا ملبہ مجھ پہ اور برگیڈیئر صاحب پہ اس لیے ڈائریکٹ لگا. ہم لوگ آئے، DGM اور GM کا عہدہ جو ہم نے 5 دن کی غلطی کر دی، یہ سارے کا سارا بلنڈر ہمارے اوپر کنورٹ ہو گیا. حالانکہ لوگ سب اپنی نہیں. اس کے بعد یہ جو ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک فرحان توفیل ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ بن گیا.
اور یہ محمد وسیم ہائی نبولا جناب یہ جنرل مینیجر بن گیا. جی سر. تو کیا یہ لوگ ابھی تک سیف ہیں اس معاملے میں جی یا پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کے اس چینل کے توسط سے میں کہوں گا کہ یہ نہ صرف پھنسے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے 12 والا جو ایونٹ ہم نے ثبوت آج کیا تھا وہ آن لائن ایونٹ ان سے کروایا گیا. تو ان لوگوں کو بھی اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی بہت زیادہ فراڈ کر رہے ہیں یا اس چکر میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ سب لوگوں کو نہیں پتہ، یہ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں، اور یہ اس طرح کا پلیٹ فارم ہے. بیسیکلی اس کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا ہوا بندہ بھی ان کی باتوں میں ٹریپ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ای کامرس کے نام کے اوپر یہ اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں. اور ایک بات، آپ کا پچھلا کوسچن ادھورا رہ گیا، میں اس کے اندر کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. تو جب ہم ڈی جی ایم اور جی ایم بنتے ہیں، ہم لوگوں کو اگر ہم نہ بنتے تو ہم لوگ اس چیز کو، اتنے بڑے فراڈ کو نہ پکڑ پاتے. اور آپ یہ سوچیں کہ کتنے کروڑوں پاکستانیوں کا مزید آگے لاس ہو جانا تھا، کتنے لوگ بڑی انویسٹمنٹ مزید کرتے. جو ہو گیا کچھ ہماری غلطی کہہ لیں آپ، کچھ آپ کی بھی غلطی بھی ہے، اس میں لوگوں کی مسٹیک بھی ہے کہ آپ اپنے حساب سے ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جناب کہ ہمیں فلانے بندے نے کہا اور ہم اس میں آگے اور ہم نے اس میں لگانا، ایسا بالکل بھی نہیں. یہ اویئرنیس ہونی چاہیے سب میں. آپ کسی بھی، میں اب بذات خود میری ذات کی حد تک دیکھیں تو میں اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے پیرنٹس اور اپنے پورے خاندان اور اپنے سب لوگوں سے شرمندہ ہوں اس ٹائم کہ یار میری اس ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے، نیت میری میں فطور نہیں تھا، نیت میری صاف تھی کہ سب لوگوں کو جو ہے اگر اس طرح کا پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہو کے ایک اچھا پلیٹ فارم مل جائے تو سارے لوگ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جہاں تک بھی ہو سکتا ہے، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، کہیں بھی یہ نہیں کہا. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ 100% یہ فراڈ ہو رہا ہے. جی جی. اور آپ کو یہ کلیئر ہو گیا، اور جو سننے والے ہیں ذرا وہ بھی کلیئر کر لیں کہ یہ نبولا کوئی کمپنی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اتنا منظم فراڈ ہو رہا ہے، اتنا بڑا سائبر کرائم ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ملک کے پتہ نہیں کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نے بھی جو اپنے طریقے سے ریسرچ کی ہے، ایکسپرٹس کو انوالو کیا ہے، اس میں چائنیز بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی دشمن والے کے لوگ موجود ہو سکتے ہیں، اور وہ امریکن کا نام لے رہے ہیں. اور اس طرح کی کھچڑی ہے کہ چائنیز ہیں تو وہ امریکن کا نام لے رہے ہیں، انڈین ہیں تو وہ بھی امریکن کا نام لے رہے ہیں. اور یوں یعنی وہ اس لیے کہ آپ پہ نبولا جو ہے وہ ایک بلڈنگ ہے امریکہ میں، لیکن اس کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. اس طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کو کیا، اور فزیکلی کہیں کوئی آفس نہیں ہے، فزیکلی پاکستان میں کسی بندے نے کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا. آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے بے وقوف پاکستانی کہ جنہوں نے کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا، واٹس ایپ پہ وہ میسج کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ شروع میں وہ پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. نیٹ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 5,000 لگایا، وہ 10,000 آپ پہ لگا دیں گے، وہ 20,000 آپ پہ لگا دیں گے، بلکہ آپ 50,000 دیں، ہو سکتا ہے وہ 5 لاکھ آپ کے اوپر لگا دیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا وہ مزید کوئی 100 بندے کو لے آئے گا، 200 بندے کو لے آئے گا، جس نے کئی کروڑ روپے اکٹھے کرنے ہیں. تو یوں وہ اس جال میں پھنساتے ہیں. اور پونزی اسکیم کی آپ کو پتہ ہے کہ لائف جو ہے نا بڑی مشکل سے 1 سال 2 سال ہوتی ہے. جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اس طرح کی جو کمپنیز اب آتی ہیں وہ 6 ماہ سال اس میں فنش ہو جاتی ہیں، اور وہ اس میں وہ کروڑوں اربوں روپیہ عوام سے لیتے ہیں اور شروع والے لوگوں کو وہ پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. اب اس تو تمام تر صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ہی پاکستانیوں کی جڑوں میں بیٹھ گئے، پاکستانیوں کو ہی انہوں نے استعمال کیا، پاکستانیوں سے پیسہ لیا، اور پیسہ لینے کے بعد پاکستانیوں کے اکاؤنٹ استعمال ہوئے. اس سے اب بڑی کیا کر سکتے، انڈیویجول کا اکاؤنٹ، کوئی کمپنی کا اکاؤنٹ نہیں ہوا. یعنی نام آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ کو کل بھی بتائے، اس میں کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی ولید ہے، مختلف جو میزان بینک ہے، الحبیب بینک ہے، الفلاح بینک ہے، ان کے پرسنل اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے، اور وہ ٹیکنیکلی اس پورے سسٹم سے میکسیمم پیسہ نکالتے ہیں اور باقی انہی میں تقسیم کر کے اس طریقے سے انہوں نے یہ فراڈ کیا. اور اب کسی قسم کی آپ کو امید ہے ویسے پیسہ کیسے ملے گا جب فزیکل بندہ کوئی نہیں ہے؟ لوگوں نے آپ کے اوپر 98 کروڑ لگایا، کسی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جناب 50 لاکھ وہ لے گیا، کسی نے کوئی کتنے کروڑ لے گیا. وہ شکیل کے اوپر پہلے کے الزام ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کمپنی نے اس پہ الزام لگایا کہ وہ کروڑوں روپے لے گیا، بٹ کروڑوں روپے کھا گیا، فلانا کھا گیا. اب یہ لڑکے جو 2 ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی پھنس گئے، محمد وسیم اور فرحان طفیل. ظاہر ہے ہفتے 10 دن بعد یہ بھی اسی طرح مارکیٹ میں ہوں گے، لوگ ان کے پیچھے بھی ہوں گے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ کس طریقے سے جن لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے وہ کیسے نکلے گا؟ کیونکہ فزیکل کچھ بھی نہیں ہے.
دیکھیں سب سے پہلے جو میرے اوپر انہوں نے 98 کروڑ یا جتنے کروڑوں کا الزام لگایا ہوا ہے، یہ جسٹ ایک انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کو یہ انہوں نے آفر کی کہ آپ لوگ یہ جو عہدے نہ چھوڑیں، آپ لوگ اس کو پروگرام کو آگے لے کے جائیں، جو 15 سے 2000 کا پروگرام کریں آپ 12 کا ایونٹ. جب ہم نے اس کو انکار کر دیا کہنے لگے لائیو کریں، پھر بھی ہم نے انکار کیا. پھر انہوں نے ہمیں آفر کیا ہے کہ آپ کو امریکہ میں گھر دے سکتے ہیں، ہم آپ کو لاکھوں ڈالر آپ کو دے سکتے ہیں. ہم لوگوں نے بالکل کسی بھی ان کی بات میں نہیں آیا، اور ہم لوگوں کو انہوں نے پھر اس کے بعد تھریٹنگ کی ساتھ تحقیق ہے، ہم آپ کو پاکستان کے اندر پاکستان میں ہی ڈسٹرائے کروائیں گے، پاکستان کے لوگوں سے ہی ڈسٹرائے کروائیں گے آپ کو. یہ ہمیں تھریٹ ملا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر ہم جو مسٹیک ہو چکی اگر ہم آگے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اب فراڈ ہے، آگے کی طرف اگر ہم اب لوگوں کو یہ ایونٹ لے کے جائیں گے تو پاکستان کے اندر کتنا بڑا نقصان ہو جانا تھا. ہمیں پتا تھا ہماری لائف جو ہے، اب ہم نے اس کے بعد ہماری ریپوٹیشن کیا ہونی ہے، ہمارے اوپر کیا الزامات لگنے ہیں، یا جو 98 کروڑ روپے کا الزامات جو اس طرح لگائے گئے ہوئے ہیں، یہ صرف کمپنی کی طرف سے ایک سازش ہے، ایک چال ہے کہ 98 کروڑ روپیہ میرے استعفیٰ دینے کی وجہ سے، پروگرام نہ کرنے کی وجہ سے جسٹ ایک الزام لگا ہوا ہے میرے اوپر. بھائی میرا موبائل ہی آپ کے پاس موجود ہے، اکاؤنٹ موجود ہے، انشاءاللہ آپ یہاں پورا دیکھ سکتے ہیں. ہاں، یہ کمپنی کی طرف سے یہ سازش مجھے ضرور کی جا رہی ہے کہ تمہیں پاکستان کی طرف سے، مجھے لوگوں کی طرف سے تھریٹ ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میری جان کو ابھی بھی تھریٹ ہو رہے ہیں، اور میرے پاس وہ میسیجز موجود ہیں جن لوگوں نے مجھے تھریٹ بھی کیا، میں ان کا اسکرین شاٹ بھی رکھ رہا ہوں ساتھ. لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ آپ فزیکلی آپ کسی بندے کو آپ نے نہیں دیکھا نا. اس کا مطلب یہ جو 5th جنریشن کی وار بیسیکلی کہی جاتی ہے کہ کسی بھی ملک میں انہی لوگوں کو استعمال کر کے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف کر دیا. تو یہ نہیں، یہ ایک ایسی بیسیکلی ایک سائیکی کو انہوں نے کھیلا ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کو لالچ دو، 2000 روپے لگواؤ، پھر روزانہ کے تھوڑا پیسے دے دو، پھر اس کے بعد جب ڈیفینیٹلی جب آپ کا کوئی بھی نوجوان جب اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے 20-25 منٹ اگر وہ ویسے کلک کرتا ہے، اور ڈیلی کا اگر اس کو 10-15 ہزار آتا ہے، اور اس کو تو ایک نشہ ہو جائے گا نا. تو ڈیفینیٹلی وہ جاب، اب آپ کو دیکھیں، آپ نے نیشنل بینک کی اگر جاب چھوڑ دی ہے تو آپ کی طرح کے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے نوکریاں بھی چھوڑی، اوپر سے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، پیسہ بھی دے دیا. یہ سارا کا سارا پیسہ جو اکٹھا ہوا، ڈو یو نو کہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ ان کے پاس کیسے چلا گیا؟ اور پاکستانی جو ہے وہ کنگلے ہو گئے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو میرا ذاتی اکاؤنٹ موجود ہے، بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، نہ ہی کسی نے میرے ساتھ پیسے کا لین دین کیا ہے. اگر کسی کے پاس پیسے کا میرے ساتھ ڈائریکٹ کوئی لین دین ہے، میرے اکاؤنٹ کے ساتھ لین دین ہے، وہ بالکل سامنے آئے، پروف دے مجھے، جی ہم نے فیصل فاروق کو پیسہ دیا ہے، بریگیڈیئر سعید ظفر ڈار کو پیسہ دیا ہوا ہے، یا کسی اور کو پیسہ دیا ہوا ہے، تو وہ ہمیں بالکل لا کے دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات پیسے کی یہاں کلیئر ہوگی، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ بھی نہ آیا ہے، نہ پیسہ ہم نے کسی سے لیا ہے، نہ ہم نے پیسے کا کوئی. کمپنی کے اندر جو اکاؤنٹ موجود ہیں وہ پاکستانی اکاؤنٹ موجود ہیں، ان پاکستانی اکاؤنٹ کے اندر ہی ہمیں پیسہ جو ہے وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ہی وہ جمع کر کے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. نبولا کا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کا پیسہ آ جاتا ہے، اور ان کا یہ ایک بڑا منظم سا طریقہ کار ہے لوٹنے کا. جب اس کے اندر پیسہ آتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، تو یہ آپ لوگوں کو جو پیسہ انویسٹ کیا ہوا اس کے اوپر اس انکم ٹیبل کے مطابق جو میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو ڈیلی ارننگ دے دیتے ہیں، اور آپ ڈیلی وڈرال لے سکتے ہیں اس میں سے جتنا آپ کما سکتے ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق لیکن لوگ اس میں نا، اس کے اندر بیسیکلی لوگ زیادہ خود بھی لالچ میں پکڑ جاتے ہیں. ان کا میکینزم ہی ایسا ہی ہے، یعنی آپ نے اگر منیمم سے اسٹارٹ لیا ہوا تو آپ کو آگے جانے کے لیے وہ سسٹم خود ہی کھینچتا چلا جا رہا ہے کہ 5000 کے اوپر جاؤ اتنا زیادہ پروفٹ ہے، 10,000 پہ جاؤ اتنا پروفٹ ہے، 20 پہ جاؤ اتنا، لاکھ پہ جاؤ اتنا. کتنا ہے؟ یعنی اگر 2000 کے اوپر وہ ڈیلی کے 64 روپیز دیتے ہیں، جی، تو جن لوگوں نے 1 لاکھ لگایا اس کو کتنا دیں گے پر ڈے حساب سے؟ جی بالکل، ٹیبل آپ کے سامنے پڑا ہوا، اسی ٹیبل کے اسی چارٹ کے مطابق آپ کو وہ دیں گے. اگر آپ ٹیبل کو دیکھیں تو اس کے اوپر. اچھا، آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کے انڈر کوئی 20,000 لوگ ہیں، ان 20,000 لوگوں نے آپ کے کہنے پہ پیسہ لگایا، اور ظاہرہ آپ نے کروڑوں روپے کما لیے. تو اس کروڑوں روپے سے آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے کیسے ہیں؟ اور پھر ان کروڑوں روپے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ آپ کے انڈر ہیں جو اس سسٹم میں؟ کوئی ٹیبل ہے آپ کے پاس؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میرے انڈر لوگ ہیں، انڈر پورے پاکستان میں ہر جگہ کے بندے کے اندر، ہر ممبر کے انڈر لوگ ہیں، ہر ممبر کے آگے انڈر لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ بات آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ نہیں، پاکستان کے اندر جتنے بھی ممبر ہیں جو دیکھیں کمپنی کی طرف سے اوپر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر شہر کے اندر اپنا ڈائریکٹ لنک پیدا کیا، اپنے ممبر پیدا کیے ہوئے ہیں.
پورے پاکستان کے اندر جو ہمیں ایونٹ جس نے کروایا تھا تو انہوں نے ان سب لوگوں کو کہا تھا, اس میں کوئی نئے لوگ نہیں آئے ہوئے تھے, اس میں وہی لوگ جو پورے پاکستان کے ممبر بنے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور آپ لوگ, ہم لوگوں کو تب پتہ چلا کہ یہ تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اور ہمارے پاس تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنی زیادہ پورے پاکستان کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں, اور سب جگہ یہ تقریباً اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا انہوں نے کوئی ملک کا کونا چھوڑا ہوا ہوگا کہ جہاں پر یہ اپنے لنکس پیدا نہیں کیے ہوئے انہوں نے. اچھا, یہ اب میں اگر ٹیبل دیکھوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنی اماؤنٹ شو کر رہے ہیں, یہ اماؤنٹ ہے کہ یہ آپ لگائیں گے اور 32,500 پر ڈے آپ کو ملے گا. جی, پر ڈے کا حساب سے, ہاں, 1 ڈے انکم. 1 ڈے تو 1 ڈے انکم تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کی ہے, تو ایک 32,500 مطلب ایک پورے ماہ میں تو اچھی خاصی انکم ہوتی ہوگی. جی بالکل, لاکھوں روپے میں انکم ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جن لوگوں کے پاس جنہوں نے چند ماہ لگا دیے, 6 ماہ لگا, وہ تو کروڑوں روپے کمائیں گے نا اس کے تھرو, کہ پر ڈے اگر 32,000 تک وہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو کتنا پیسہ لے کے لوگ دیتے ہیں. اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود ہی 5 لاکھ کے اوپر ریک چلا جائے, یا کوئی بھی, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ پہلے یہ چیز شو کرتا ہے. وہ شروع میں منیمم سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں, اور منیمم کے اوپر ہی ارننگ موسٹلی سب لوگ ہی کر کے آگے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب تک پاکستان کے اندر ہم بھی رجسٹریشن ہی کی طرف جا رہے تھے, رجسٹرڈ ہو کے باقاعدہ یہ نہیں آئے ہوئے, تو اس سے پہلے UG, وال اسٹریٹ, HFC, اس طرح کی کمپنیاں کریش کر گئی ہوئی تھی, ریسنٹلی ساتھ ہی کریش کر کے گئی ہوئی تھی. تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اس خبر سے بھی, لیکن کہ آپ بینکر ہیں, مجھے یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ 2,000 روپے آپ لگائیں اور کام آپ نے صرف موبائل پہ 15 سے 20 منٹ لگانے ہیں. یعنی اس فراڈ سے اندازہ کریں اور لوگوں کو کس طرح ان کی سائیکی کے ساتھ کھیلا ہے اور لوگوں کو خوش ہو کر رہا ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے یہ چیز شو کی ہوئی تھی, یہ ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے, آپ کا جو پیسہ لگ رہا ہے 2,000, یہ امیزون کے پاس چلا جاتا ہے مال. بیسیکلی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم مارچنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں ان کی خرید و فروخت میں, یہ بڑا منظم طریقے سے اس چیز کو لے کے آتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ تو بینکر ہیں نا, آپ تو سمجھ گئے نا کہانی اب, کہ ڈیفینیٹلی 2,000 پہ وہ کہہ رہے ہیں 64 روپیز پر ڈے, یہ ایک ماہ میں کتنا بنتا ہوگا تقریباً, اگر ہم اوور آل دیکھیں 1,500 2,000 بنتا ہوگا شاید, ایک ماہ میں آپ 2,000 اپنا پورا کر گئے. اسی طرح جو 5,000 کے اوپر وہ 175 ڈیلی دے رہے ہیں, اور ڈیلی کے حساب سے اگر 175 ہے, یہ بھی تقریباً مجھے لگ رہا ہے 5,000 کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو 10,000 کے اوپر 420 دے رہے ہیں, پھر 50,000 کے اوپر 2,300 ڈیلی دے رہے ہیں, یہ 10,000 1 لاکھ کے اوپر 5,200 ڈیلی دے رہے ہیں, اور ڈیلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. تو اب جس بندے نے 1 لاکھ روپے لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے 1 لاکھ تو اس نے ایک ماہ میں پورا کر لیا. نہیں, ایک ماہ کے اندر تو انکم ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی اس کی انکم کے حساب سے وہ ڈیلی ارننگ ہی اس کی آ رہی ہوتی ہے, تو یہ تقریباً ایک ماہ بھی نہیں لگتا, بہت کم سے ٹائم میں اس کو. اچھا, 14-15 دن میں پورے ہو جاتے ہیں, لیکن اس دوران وہ بہت سے لوگوں کو پھنسا چکا ہوتا ہے میرے خیال سے, بہت سے لوگوں کو بتا چکا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جو منیمم کے اوپر انہوں نے دیکھیں کوئی لنک شنک نہیں مانگے ہوئے, کسی بندے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے ای کامرس کا ان کا بڑا اچھا یہ جال کہہ لیں آپ, کہ کسی کو انوائٹ نہیں کرنا. بھائی یہاں پر آپ نے 2 جو انہوں نے لیور رکھے ہوئے, کوئی انوائٹ نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, جسٹ آپ نے اپنے انویسٹمنٹ کی, آپ کی ارننگ رہے گی. یہاں پر وہ چھوڑ دیتے ہیں, یہیں پر سارے لوگ آتے اسی لیول پر ہیں. اس کے بعد وہ خود ہی ایک انسان کہہ لیں کہ لالچ کر لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ آگے جاتے ہیں, وہ لنکس بناتے جاتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی بہت بڑا لنک بھی کریں, یا جیسا کہ آپ میرا بھی کہہ لیں, اگر آپ سب سے بڑا پیکج دیکھیں جی 5 لاکھ والا ہے وہاں پر, تو وہاں پر ٹوٹل لوگ انہیں 8 چاہیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے 8 سے آگے آپ ٹیم بنائیں اپنی, آپ کا کام 8 پہ پورا ہو گیا. لیکن 8 لوگ 32,500 ڈیلی کمائیں گے, تو ڈیفینیٹلی 8 لوگ نہیں, 8 لوگ ممبر پورے کریں شرائط آپ کی, اور اس کے اوپر آپ کی ارننگ 32,500 ڈیلی. تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح منظم طریقے سے لالچ دینے کے بعد وہ لوگوں کو پھنساتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں خواتین و حضرات کہ میکسیمم انہی لوگوں, 3rd ورلڈ کنٹریز جو ہوتی ہیں جہاں پر لوگ لالچ میں ہوتے ہیں, جہاں پہ جابس نہیں ہوتی, جہاں پر ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, وہاں پر سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے, یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور وہ کبھی کوئی امریکن بتاتا ہے, کوئی چائنیز بتاتا ہے, کوئی اٹالین بتاتا ہے. اپنے ملک میں تو ان کو علم ہے کہ لوگوں کو لوگ اویئر ہیں, وہ سائبر کرائم بھی وہاں بڑا مضبوط ہے. یہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سسٹمیٹک طریقے سے یہ تقریباً کوئی میرے خیال سے 7-8 ماہ تو ان کو ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. اور اس دوران آپ کو رف آئیڈیا کتنا ہے کہ کتنے کروڑ یا کتنے ارب یا کتنے لاکھ یہ ابھی تک لوگوں کی جیبوں سے نکال چکے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ آئیڈیا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کی ارننگ ڈیلی ہے, آپ کو ڈیلی ارننگ ہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے جتنا آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس کا ڈیلی آپ کو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ابھی لوگوں کا ودراول انہوں نے بند کر دیا, اور کچھ لوگوں کی کمپلینٹ یہ آتی ہیں کہ ان کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جناب ہمارا سسٹم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم مزید ہائر کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے سسٹم کو
ہم جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس لیے کچھ دن تک آپ جو ہے نا ویٹ کریں. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا آپ یہ ملک سے اس کا مطلب فراڈ کر چکے ہیں, بھاگ چکے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ایپ ابھی تک چل رہی ہے, یہ کہیں بھی نہیں بھاگے ہوئے ہیں, یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ان کو جب ہم لوگوں نے ایکسپوز کر دیا ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ فیصل فاروق اور بریگیڈیئر سعید ظفر ڈار آپ کو ہم پاکستان کے اندر عبرت کا نشان بنائیں گے کہ آپ نے ہمیں ایکسپوز کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب ہم لوگوں کو انہوں نے ایکسپوز کیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے وڈرال اس لیے روکے ہوئے آلریڈی, ظاہر ہے انہوں نے ابھی آگے جانا تھا, انہوں نے ابھی کام کرنا تھا. نہیں, آپ کے تو روک دیے, آپ نے تو چلو آپ نہیں, سب کے بغاوت کر دی, پورے پاکستان کے روک دیے, پاکستان کے صرف آپ دونوں کی وجہ سے. ہاں, ہمارے روکنے کے بعد کچھ ہمیں یہ پتہ چلا جی انہوں نے سندھ کے اندر وڈرال جو ہے وہ کچھ ایریا کے اندر انہوں نے کنٹینیو رکھے, بہت کم ہمیں یہ چیز پتہ چلی. اچھا, متاثرین کی تعداد مجھے بتائیں, کیونکہ ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بہت سے لوگ ان پڑھ بھی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ باتوں میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کیونکہ مظفر آباد سے ہیں تو ادھر کے لوگ بھی بہت سے آپ کے اس میں آ گئے, پھر اس کے ساتھ سندھ کے لوگ. تو کیا واقعی ان ایریاز میں ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں؟ دیکھیں پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے, منصیرہ سے لے کے گلگت سے لے کے یہ پورے کے پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ ساری جگہ یہ بہت زیادہ بڑا وسیع نیٹ ورک ہے. یہ تقریباً 27 بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں. جب انہوں نے ہمیں یہ عہدے دیے تو ان سب کو ہمارے ساتھ لنک کروانے کی کوشش کی گئی کہ گروپ بنایا گیا, تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا یہ تو بہت بڑا ایک جال ہے. میں بھی ایز اے ممبر تھا, جی ایم صاحب بھی ایز اے ممبر, اور اس طرح سارے ایز اے ممبر ہی ورک کرتے رہے ہم سارے لوگ. یہ ہماری ٹوٹل جو 30 جنوری سے لے کے اور جب تک ہم نے ریزائن نہیں کیا, بس صرف وہ جو دن تھے نا, وہ دن ہمارے لیے, یا وہ جو ہم نے مزید پاکستانیوں کو لوٹنے سے ہم نے ان کے ساتھ بغاوت کر دی, ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کے چکر میں نہیں, ان کے جال میں نہیں پھنسے, تو ہم نے اپنے جو آگے ہونے والا لاس تھا, جو ہمیں اپنی ریپوٹیشن کا بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ اس کے بعد کیا ہونا ہے, لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے یہ چیز ضروری سمجھی ہے کہ اگر ہم ٹریپ ہو چکے ہیں, ہم اس جال کے اندر پھنس چکے ہوئے ہیں, تو مزید لوگ آگے نہ پھنسیں. اسی پلیٹ فارم کے آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں کتنے فیصل فاروق آگے مزید نہ بنے, ان کو بھی روکیں. اور آپ نوجوانوں کو خصوص ایک ضرور میں ایک تو مجھے یہ بتائیں, چلو ٹھیک ہے, آپ نے بریگیڈیئر صاحب نے اب لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں کہ ان فراڈ سے کیسے, لیکن یہ فراڈ سے کیسے بچایا جا سکے؟ ایک تو چلو آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مزید انویسٹ نہ کریں, لیکن جو لوگ انویسٹ کر چکے ہیں, جن کا پیسہ پھنس چکا ہے, وہ کیسا پیسہ پورا ہوگا؟ کیونکہ فزیکلی تو بندہ کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے سائبر کرائم یا ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے, ان کو کیا رول پلے کرنا ہوگا, اور کیا یہ بندے پکڑے جا سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں ہے کوئی بندہ ان کا؟ دیکھیں جی, جو بینک یوز ہو رہے ہیں جہاں ہمارا ڈپازٹ ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے پاکستانی بینک ہیں. بالکل, یہ اگر ان لوگوں کی تحقیقات کریں, یہ ہم نے ریکارڈ بھی دیا ہوا ہے, یہ سب لوگ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ پاکستانی بینکوں کے اندر رقم لے کے آپ کو اس ڈپازٹ کرتے ہیں. باقاعدہ سسٹم کے اوپر بینک موجود ہیں اور لوگوں کے نام موجود ہیں, اور آپ کے پاس یہ میں نے لسٹ بھی ڈالی ہوئی ہے. ان لوگوں کو پکڑا جائے, ان سے پوچھا جائے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے, کیسے جاتا ہے, کیا میکینزم ہے, تو ان لوگوں تک ڈیفینیٹلی پہنچا جا سکتا ہے اور ان کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے خواتین وزراء اگر اس میں اوورال دیکھیں تو ابھی جو بڑے لوگوں کا نام آ رہا ہے, کیونکہ ظاہر اس میں بہت سے لوگ مزید بھی آئیں گے, لیکن فی الحال کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ بڑا سسٹمیٹک فراڈ ہو رہا ہے, یعنی ملک سے باہر ہیں یہ لوگ یا ملک میں کے اندر ہیں, لیکن انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہائڈ رکھی ہوئی ہے. کوئی فزیکل پورے پاکستان میں کوئی ان کا آفس نہیں ہے, اور وہ ای کامرس اور نیٹ ورکنگ اور MLM کے نام پہ لوگوں سے انہوں نے ڈیفینیٹلی شروع میں وہ پیسہ دیتے ہیں, اپنے جال میں پھنساتے ہیں, اور جب آپ اپنے عزیز و اقارب کو اس جال میں پھنسا دیتے ہیں, آپ کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ یکدم وہ ویب سائٹ بھی بند ہو جاتی ہے, وہ ایپ بھی بند ہو جاتی ہے. اور ابھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے نبولا کے ساتھ بھی, یعنی وہ فراڈ اب کر چکے ہیں. اب مزید ان کا فراڈ اس لیے نہیں ہو سکے گا, یہ کم ہو جائے گا کہ جب مین جو پاکستان میں ایسے سٹیک ہولڈر تھے جن کو انہوں نے جنرل مینیجر بنایا, وہ اگر جب کھل کے سامنے آ گئے اور لوگوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹ نہ کیجئے. اور اب اداروں کا یہاں پر ہم دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ جو لوگ ہیں یہ FIA کے پاس بھی جا رہے ہیں اور باقی اداروں میں بھی جا رہے ہیں, اب اس میں امتحان دیکھنا ہوگا ہمارے اداروں کا کہ پاکستانی ہی ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں, ان پاکستانیوں کے اکاؤنٹس میں پاکستانی پیسہ جمع کراتے ہیں, اور کچھ فراڈیے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانی اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ اپنے پاس وہ مینیج کرتے ہیں. اور اس پورے سسٹمیٹک فراڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ فزیکلی کہیں خود موجود نہیں ہے, کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں ہے. اور SCCP کا جو کرائٹیریا میں نے آپ کو بارے کہا تھا کہ SCCP کا بہت ہی کلیئر کرائٹیریا ہے کہ کوئی بھی بینک
جو کہ لائسنس شدہ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک سے یا کوئی مالیاتی ادارہ دوسرا اگر آپ بات کریں تو وہ ایس سی سی پی سے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے. لائسنس کے بغیر اور اس لائسنس کے پیچھے جیسے انشورنس کمپنیز ہیں جو آپ سے پیسہ لیتی ہیں ان کے اس کے پیچھے اربوں روپے کے سٹیکس ہوتے ہیں. لائسنس اربوں روپے کا ہوتا ہے. وہ آپ عوام کے اگر ہزاروں کروڑوں روپے ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ بھاگ نہیں سکتے. لیکن جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے ہم آپ کو بڑے واضح طور پر پہلے بھی کر چکے ہیں. لاسانی نے فراڈ کیا ہم بتاتے رہے ہیں آپ کو. بی فار یو فراڈ کرتا رہا ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں. آل پاکستان پروجیکٹ ہے وہ برٹش وہ بھی فراڈ کرتا رہا ہے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ضمانت بھی ہو جائے گی. یعنی 1 سال اس نے اگر اندر کیا اور اس کے بعد اربوں روپے ہڑپ کر گیا تو عام پاکستانی تو فراڈ ہو گیا. 3 جینیس کے نام پہ پھر رابٹ کے نام پہ پھر نیبولا کے نام پہ اور مطلب ایک بہت زیادہ کمپنیز ہیں اس طرح کی جن لوگوں نے فراڈ کیا ہے. لیکن اب ڈیفینیٹلی جب آپ اس فراڈ کے پیچھے جائیں گے تو یہ بڑے لیول پر فراڈ ہوتا ہے تو یہ ایف آئی اے یا نیب کے پاس جائے گا. اب اس میں ڈیفینیٹلی جب بینک اکاؤنٹس ہیں اس پہ کتنا ٹائم لگے گا تو کوشش تو اب اداروں کی بھی یہی ہونی چاہیے. اداروں کے پاس اگر لوگ جاتے ہیں کمپلین کرتے ہیں تو ادارے کس طرح پکڑتے ہیں کیا میکانزم ہوگا یہ بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. مزید اس فراڈ سے بچیے اور اداروں کے ساتھ تعاون کیجئے. اداروں کو بتائیے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تاکہ ادارے جو ہے وہ اس پہ کوئی کام کر سکیں. ادروائز یہ جو جنرل مینیجر بنا کر وہ مزید بھی لوگوں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اور پھنسائیں اور اس طرح کام جو ہے وہ کرتے رہیں. ابھی تک اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے. بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے. ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.